اسکندر سلطان راجہ کا کیریئر کیا ہے اور ان کی تعیناتی کیسے عمل میں آئی، کس کس طرح کی ان کو دھمکیاں دی گئیں اور کس نے ان پر کیا پریشر ڈالا، خان صاحب کے ساتھ اختلافات کب سے شروع ہوئے، ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی گئیں۔ ایک ٹائم پہ چیف الیکشن کمشنر کی سیکیورٹی بہت ہائی کر دی گئی تھی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین، آج کے ولاگ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ملک کے ایک آئینی ادارے کے سربراہ یعنی چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان اسکندر سلطان راجہ کے حوالے سے۔ انہوں نے گزشتہ شب ملاقات کی جرنلسٹ کے ساتھ اور بہت سے انکشافات کیے اور بہت سی ایسی چیزیں جس پر انہوں نے کھل کے گفتگو کی۔ 2020 میں وہ تعینات ہوئے تھے، اس کے بعد مختلف ادوار میں مختلف قسم کے الزامات ان پہ لگتے رہے، بائسٹرز کے حوالے سے باتیں ہوتی رہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ جو ہے انہوں نے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ کیسز ان کے سامنے زیر التوا ہیں ابھی بھی بہت سے، جس میں توہین الیکشن کمیشن اور کمشنر کا کیس بھی سامنے ہے۔ تو اسکندر سلطان راجہ کا کیریئر کیا ہے اور ان کی تعیناتی کیسے عمل میں آئی اور تعیناتی میں کس نے کیا کردار ادا کیا، اور اسکندر سلطان راجہ کیا بتاتے ہیں کہ اس پوری ان کے ٹینیور کے دوران ان کے کن کن طرح کے ان کے لیے مسائل پیدا کیے اور کس کس طرح کی ان کو دھمکیاں دی گئیں اور کس نے ان پر کیا پریشر ڈالا، آج اس پر بات کریں گے۔ یہ جی پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز گروپ سے ان کا تعلق ہے اور سینئر بیوروکریٹ ریٹائرڈ ہیں گریڈ 22 سے۔ فواد حسن فواد صاحب ہوں، جواد رفیق ملک صاحب ہوں، حسین اصغر صاحب ہوں، یہ سینئر بیوروکریٹ ہیں۔ یہ ایک ہی بیچ کے لوگ ہیں اور ایک ساتھ ہی یہ گورنمنٹ سروسز میں آئے تھے۔ اسکندر سلطان راجہ صاحب چیف سیکرٹری جی بی اور چیف سیکرٹری اے جے کے آزاد کشمیر رہ چکے ہیں، سیکرٹری پیٹرولیم، سیکرٹری ریلوے، سیکرٹری ایویشن رہ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا کیریئر کا سٹارٹ ہے وہ 89 میں بطور اسسٹنٹ کمشنر اسلام آباد کیا، پھر ڈی سی اسلام آباد بھی رہے، تو ایک لمبا برائٹ ان کا کیریئر ہے۔ ڈی جی پاسپورٹ بھی رہے۔ اب ان کی تعیناتی جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، اس کے حوالے سے شیخ رشید صاحب بھی بڑی مطلب اکثر بات کرتے رہتے ہیں، اور پی ٹی آئی گورنمنٹ میں عمران خان صاحب نے ان کو اپوائنٹ کیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ اس ٹائم کے جو آرمی چیف سرجن باجوہ ان کی پرچی تھے، انہوں نے ان کو اپوائنٹ کیا۔ لیکن اسکندر سلطان راجہ نے کل جو انکشاف کیا وہ بڑا اہم تھا۔ ان کا جی باجوہ صاحب میرے مامے کے بیٹے نہیں تھے، فیض حمید کو تو میں جانتے نہیں تھا وہ کون ہے، نہ وہ مجھے جانتے تھے، اور میری جو تعیناتی تھی اس کے پیچھے ایک واقعہ جو ہے وہ ریزن بنا۔ وہ واقعہ نہ ہوتا تو شاید میں چیف الیکشن کمشنر نہ بنتا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ جب شاہد خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر تھے تو وزارت پیٹرولیم کے سیکرٹری تھے، تو شاہد خاقان عباسی صاحب کے کچھ معاملات تھے، کچھ تعیناتیاں تھیں، تو اس پہ انہوں نے سٹینڈ لے لیا تھا وزیر اعظم کے خلاف۔ شاہد خاقان عباسی صاحب پھر بے بس ہو گئے تھے، ان کو بیک فٹ پہ جانا پڑا تھا، اور اس ٹائم عمران خان کو پتہ چلا کہ اسکندر سلطان راجہ از سم تھنگ، ہی از سینئر بیوروکریٹ۔ وہاں سے خان صاحب کو یہ کلک کیے۔ جب چیف الیکشن کمشنر کی لگانے کی باری آئی تو خان صاحب نے مختلف ناموں پہ غور کیا۔ جب ان کا نام پیش ہوا، جو شیخ صاحب بتاتے ہیں جس طرح وہ کہانی ہے، تو خان صاحب نے فوری طور پہ کہا اس سے لگا دیں، یہ اچھا آدمی ہے، اس کی اچھی ریپیوٹ ہے اور سینئر بیوروکریٹ ہے، ان بائسڈ ہے، اور ایک پرائم منسٹر سے ٹکر لے لی تھی اس نے اصول کے اوپر، تو لہٰذا بہت اچھی آپشن ہے۔ تو ان کے مطابق جب ان کو کال کر کے بتایا گیا ایک دوست کی جانب سے، آپ سی ای سی لگ رہے ہیں مبارک ہو، تو وہ کہتے ہیں مجھے تو سی ای سی کا مطلب ہی نہیں پتا تھا کہ سی ای سی بولتے کس کو ہیں، چیف الیکشن کمشنر۔ تو بعد میں ان کی تعیناتی ہوئی اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے اب ان کا ٹینیور، ابھی بھی وہ چیف الیکشن کمشنر ہیں، لیکن ان کے حوالے سے بہت سی کہہ لیں کہ باتیں ہو رہی ہیں، اور خان صاحب کو بھی تحفظات ہے۔ پنجاب اسمبلی ان کے خلاف قرارداد منظور کر چکی ہے، خان صاحب بطور پرائم منسٹر ان کو تنقید کا نشانہ بنا چکے ہیں، آلدو خود ان کو اپوائنٹ کیا تھا۔ اب خان صاحب کے ساتھ اختلافات کب سے شروع ہوئے اور ساتھ میں کس کس طریقے سے پریشرائز کیا گیا، یہ بڑی انٹرسٹنگ جو انہوں نے کل باتیں ریویل کی، بتایا کہ خان صاحب سے اختلاف اصل شروع ہوا ڈسکا الیکشن اور جو اس ٹائم سینٹ الیکشن تھے اس کے معاملے پہ۔ ڈسکا الیکشن میں اور پورا معاملہ تھا، پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی، وہاں پہ جس طرح ریگنگ کی گئی، عثمان ڈار اور وہاں پہ ملی صاحب ایک جو کینڈیڈیٹ تھے، علی اسجد ملی، ان کے ٹائم، تو اس کے اوپر چیف الیکشن کمیشن نوٹس لیا، پنجاب گورنمنٹ کو نوٹسز کیے، 60 کے قریب لوگ تھے جو آج بھی سسپینڈ ہیں، اس اتنا سخت اس کے اوپر کارروائی ہوئی تھی۔ اس ٹائم گورنمنٹ نے پریشرائز کیا، ساتھ ساتھ یہ جو اکبر ایس بابر کا یہ جو پارٹی فنڈنگ کیس ہے، فورن فنڈنگ کیس جس کو بولتے ہیں، اس کو جاری و ساری رکھا، جس میں پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ نالا تھی، بارہا پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی۔ پھر انہوں نے کہا جی جب بات ہوئی جی پریشر آتا ہے آپ کے اوپر تو پریشر کو کیسے لیتے ہیں،
تو سکندر سلطان راجہ صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا میں کتنا پریشر برداشت کر سکتا ہوں کہ سب سے زیادہ اچھا عمران خان بتا سکتے ہیں. تو ہم نے کہا یہ کیسے؟ کہتے انہوں نے بینگ اے پرائم منسٹر جس طرح مجھ پہ پریشر ڈلوایا، اور اس ٹائم ایک پیج تھا، مطلب کہ اسٹیبلشمنٹ خان صاحب ایک ساتھ اور جوڈیشری بھی ساتھ، اور اس ٹائم پہ کہتے ہیں جس طرح مجھے پریشرائز کیا گیا اور میں نے اصولوں پہ سمجھوتا نہیں کیا، یا جو چیزیں تھیں میں بیک فٹ پہ نہیں گیا، تو یہ خان صاحب سب سے بہتر بتا سکتے ہیں کہ میں کتنا پریشر برداشت کر سکتا ہوں، میری کتنی کیپیسٹی ہے پریشر برداشت کرنے کی. تو اس کے اوپر بتا رہے تھے کہ مختلف دور میں مختلف نوعیت کے پریشر آئے، یہاں تک بھی انہوں نے کہا کہ ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی گئیں. یہ بڑا اہم انکشاف ہے ان کی جانب سے. ملک کے ایک آئینی ادارے کا سربراہ جس نے ملک میں الیکشن کروانا ہے، وہ بول رہا ہے کہ اتنا پریشرائز کیا گیا اور ایک ٹائم پہ آ کے جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی گئیں. اس کے وٹنس ہم خود بھی ہیں کہ ایک ٹائم پہ چیف الیکشن کمشنر کی سیکورٹی بہت ہائی کر دی گئی تھی، اور اس ٹائم خان صاحب پرائم منسٹر تھے. تو یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پریشر کہاں سے آیا ہوگا. اس کو ہم یہیں چھوڑتے ہیں، آپ پہ چھوڑتے ہیں، آپ بھی بہتر جانتے ہیں کہ وہ پریشر کہاں سے آیا ہوگا. باقی پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے کیسز کے اوپر ہم نے ان سے بات کی. جی پی ٹی آئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لمبے عرصے سے زیر تاب ہے الیکشن کمیشن میں. انٹرا پارٹی الیکشن آپ نے ان کی اڑا دی ہے، ابھی اگلے الیکشن ہوئے ہیں، اس پہ بھی آپ لوگ کوئی موڈ پہ تو لگ رہے ہیں کہ سخت کوئی فیصلہ آ جائے گا. تو اس پر انہوں نے کہا دیکھیں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان میں جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں، وہ نون لیگ کو، کاف لیگ کو، جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اس پہ یہ موقف تھا کہ الیکشن کمیشن تمام سیاسی جماعتوں کے جو انٹرا پارٹی الیکشن کو مانیٹر کرے. لیکن تمام سیاسی جماعتیں، وہ نون لیگ ہو، کاف لیگ ہو، پی ٹی آئی ہو، سب نے اس کو اپوز کیا کہ اس میں الیکشن کمیشن کا کردار نہیں ہونا چاہیے. اب ساری سیاسی جماعتیں کروا کر رپورٹ اپنی جمع کرواتی ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے جو رپورٹ جمع کروائی اس پہ بہت سے نقائص تھے اور بہت سی چیزیں تھیں، اور اس کے اوپر الیکشن کمیشن کو نوٹس لینا پڑا. پارٹی آئین جو خود جمع کروایا تھا پاکستان تحریک انصاف نے، جس میں 4 سال میں الیکشن کروانا ہے، اور شاہ خاور صاحب سینئر قانون دان ہیں، ان کا نام بھی لیا کہ جب انہوں نے پاکستان تحریک انصاف نے درخواست کا جواب دیا اور بعد میں خود ہی درخواست اپنی واپس لے لی کہ ہم نے ان کو بتایا، یعنی کہ الیکشن کمیشن حکام نے پاکستان تحریک انصاف کو بتایا کہ آپ کے پارٹی آئین میں یہ لکھا اور آپ نے اس کی وائلیشن کیا ہے. مطلب پاکستان تحریک انصاف کے وکلا اور جو آئینی قانونی ٹیم تھی ان کو ہی نہیں معلوم تھا کہاں کہاں وائلیشنز کی ہوئی ہیں. باقی ایک چیز کے ہم خود وٹنس ہیں، اس کا انہوں نے بھی اظہار کیا کہ آپ بھی دیکھتے ہیں کہ جب یہ عدالت میں آتے ہیں، الیکشن کمیشن میں آتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ، تو اندر معافیا مانگتے ہیں، معافی تلافی کرتے ہیں، اندر ایک جو والیوم ہے ایک اور طرح کا ہوتا ہے. جب باہر آتے ہیں میڈیا سے بات کرتے ہیں تو والیوم اور ہو جاتا ہے. اس کی ایک مثال بلکہ ہم نے ان کو، میں نے مذاق میں ان کو کہا، میں نے کہا وہ مجھے فواد چودھری والا کیس یاد ہے. فواد صاحب اس ٹائم فیڈرل منسٹر تھے انفارمیشن کے، تو توہین الیکشن کمیشن کیس میں فواد صاحب پیش ہوئے. تو فواد صاحب نے جا کے کہا، مے لاڈ یو نو آئی ایم پریکٹسنگ لائر، میں تو آپ کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، آپ کیسے میں آپ کے خلاف اس طرح کی کوئی بات کر سکتا ہوں، اب آپ کو پتہ ہے نوکری بھی تو کرنی ہے نا. تو یہ چیف الیکشن میں سارے ممبران ہنس پڑے، اور فواد صاحب نے انکنڈیشنل معافی مانگی. باہر آ کر انہوں نے جو میڈیا ٹاک کی ٹھیک 10 منٹ بعد، اس میں انہوں نے کہا میں گورنمنٹ آف پاکستان کا اسپوکس پرسن ہوں، وزیر اطلاعات ہوں، میں جو بولتا ہوں وہ حکومت پاکستان کی ترجمانی ہوتی ہے، میں اپنے الفاظ پہ قائم ہوں. تو وہی فواد صاحب اندر کیا بیان تھا، باہر آ کر کیا بیان ہوا، تو اس پہ بڑا کہکا لگا. سارے جو جرنلسٹ بیٹھے تھے اور ایون چیف صاحب خود بھی بڑے مسکرائے، اور انہوں نے کہا کہ بالکل ایسا ہی آپ نے جو ہے نا بات یاد کروا دی ہے. باقی پی ٹی آئی کے حوالے سے باتیں ہوتی رہیں کہ پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے. تو لیکن انتخابی شیڈول جاری ہونے کے بعد لیول پلینگ نہیں ملے گا تو ڈیفینیٹلی الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کا نوٹس لے گا. پی ٹی آئی ہمارے پاس آئے، ان کے گرجز ہم دور کریں گے. اور کرکٹ کی باتیں شروع ہو گئیں تو کرکٹ پہ انہوں نے تبصرہ کیا کہ جوانی میں نے کھیلی. تو پھر یہ کوشچن ایسے میں نے کیا جی فیوریٹ آپ کا پلیئر کون تھا؟ تو انہوں نے کہا جی خان صاحب کو میں بڑا پسند کرتا ہوں بطور جو ہے وہ پلیئر، میں ان کا بڑا فین ہوں. اور 92 کا ورلڈ کپ انہوں نے جیتا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جی میری پوری فیملی کی خان صاحب کے ساتھ ایک گروپ فوٹو ہے جو آج بھی میرے گھر کے ڈرائنگ روم میں لگی ہوئی ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ، جن کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کو، خان صاحب کو بڑے زیادہ گرجز ہیں، بہت زیادہ تحفظات ہیں، اور جس کے لیے پاکستان تحریک انصاف یہ بھی الفاظ استعمال کرتی رہی ہے کہ الیکشن کمیشن کو آگ لگا دیں، چیف صاحب آپ یہاں سے ریزائن کر کے آ جائیں اور آ کر آپ الیکشن لڑ لیں، یہ فواد صاحب نے کہا تھا. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو کوئی اس طرح کی نہیں، نارملائز ہے چیزیں. پی ٹی آئی نے میری فیملی پہ، میری مسز کے بارے میں بہت سی باتیں کی. ان کی مسز بھی سینئر بیوروکریٹ ہیں، اور ان کی جو مسز کی بھی پوری فیملی ہے، پوری بیوروکریٹک فیملی ہے. ان کے سسر ہیں وہ سعید مہدی صاحب، وہ بھی پرنسپل سیکرٹری رہے ہیں پرائم منسٹر پاکستان کے. باقی ان کے بردر ان لا، باقی ان کی اپنی فیملی میں بہت سے لوگ، ان کے ایک سگے بھائی بھی ڈی آئی جی ہیں، ایک بھائی کرنل ریٹائرڈ ہیں آرمی سے.
اور ان کے جو ادھر اسلام آباد میں عامر احمد علی انہوں نے چیف کمشنر کے طور پہ خدمات سر انجام دی، وہ بھی ان کے قریبی عزیز ہے. میں پوری فیملی بیوروکریٹک فیملی ہے، بڑے مضبوط بیک گراؤنڈ ہے ان کا. والد صاحب بھی فوج سے تعلق رکھتے تھے. تو اب یہ جی ان سے ملاقات کی اندرونی کہانی، اور آخر میں ہم نے یہ پوچھا کہ یہ بتائیں جی دوبارہ کب تک رہیں گے چیف الیکشن کمیشنر کا؟ جی اپنی مدت پوری کر کے جاؤں گا. یہ جو استعفے اور بہت سی افواہیں پھیلائی جاتی تھیں اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. اور ساتھ میں اس کے بعد کا جی اگر آپ کو اگلی گورنمنٹ آ کر کہتی ہے کہ آپ مزید اس کو کنٹینیو کریں، ان کا یہ پاسبل نہیں ہے. بس اس کے بعد آگے کچھ نہیں کچھ چیز دیکھیں گے. الیکشن کمیشن نے بہت سی چیزیں کی، پھر ساتھ میں انہوں نے الیکشن کمیشن ود ان الیکشن کمیشن صاحب کا سیکرٹریز ہیں ان کی جانب سے تنقید کا بھی جواب دیا. انہوں نے کہا جی مجھ پہ بہت کرٹیسزم ہوتا ہے. سب سے زیادہ ریکروٹمنٹ میرے دور میں الیکشن کمیشنر پاکستان میں ہوئی، اور ایک سنگل میرا فیملی ممبر میں نے یہاں بھرتی نہیں کیا، کوئی قریبی رشتہ دار، کوئی چاچا ماما تایا. اور سابقہ ادوار میں جتنے بھی یہاں پہ لوگ اہم عہدوں پہ رہے ہیں سب نے اپنے ریلیٹیو اور پتہ نہیں بے تحاشا بھرتیاں کی. بلکہ ایک ایڈیشنل چیز جو سیکرٹری الیکشن کمیشن تھے ان کا انہوں نے نام لے کر بھی انہوں نے تذکرہ کیا. ان کی بیٹی جو ہے وہ الیکشن کمیشنر پاکستان میں ملازم تھی، اور وہ جو صاحب ہیں وہ بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں چیف الیکشن کمشنر پہ. تو انہوں نے بتایا کہ اس کی ریزن کیا ہے. چلے وہ ان کا بیٹی تھی ان کی، تو اس پہ ہم بات نہیں کرتے. تو یہ جی چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کی باتیں تھیں، اور بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو ہمارے لیے بھی نئی تھیں. ابھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، امید یہ ہے کہ اس کا انعقاد جو ہے وہ پرامن بھی ہوگا اور شفاف بھی ہوگا تاکہ ملک میں اسٹیبلٹی آ سکے. تھینک یو سو مچ.